بھائی اب جو گفتگو ہوگی نا، کوئی میرے پہ سیاسی مولوی یا سرکاری مولوی یا اسٹیبلشمنٹ کا مولوی ہونے کا فتویٰ نہ لگائے. میں صرف چند باتیں میں نے حالات کے تناظر میں آپ کے سامنے کرنی ہے. کسی کو اچھی لگتی ہیں السلام علیکم، کسی کو اچھی نہیں لگتی تب بھی السلام علیکم. ٹھیک، فتوی بازی سے گریز کریں. آپ کو اختلاف ہے، اختلاف رائے کریں، تمیز کے دائرے میں کریں، لیکن یہ سر پر چڑھائی کرنا جو ہے نا، یہ مناسب عمل نہیں ہے. بھائی دیکھیں جنگ کے حالات ہیں، سب کو پتہ ہے. یہ ہندو بنیاں جو ہے نا، یہ بدبخت ایسا گائے کا پیشاب پینے والے لوگ، یہ ہر 1-2 سال کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی بھائی الفاظ ذرا آگے پیچھے ہو جائیں گے، اچکل اٹھتی ہے اور یہ جناب پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، پاکستان نے یہ کر دیا. اچھا ہماری قوم بھی عجیب قوم ہے، ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. زندہ دل قوموں کی نشانی یہی ہوتی ہے. وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے حضرات جو ہیں وہ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. ایک نے نا وہ مکیش امبانی کے گھر کی تصویر لگائی بھی، اس نے کہا کہ میں نے پہلے بتا دیا یہ گھر میرا ہوگا. اللہ کرے بھائی مل سے کسی کو. کسی نے اداکاروں کی تصویریں لگائی میں کہ یہ میری ہوئے گی تو ہے میری ہوئے گی، بر یہ ایک علیحدہ. لیکن بھائی بات سمجھنے کی یہ ہے، ہم جنگ کو جتنا آسان سمجھتے ہیں نا، جنگ اتنی آسان ہوتی نہیں ہے. کاروبار زندگی متاثر ہوتا ہے، معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں، تعلیم متاثر ہوتی ہے، صحت متاثر ہوتی ہے، زندگی کا ہر شعبہ آپ کا متاثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تمنوا لقاء عدوکم، بھائی دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، یعنی دشمن سے جنگ کی تمنا بولے بھائی نہ کرو. وصل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرو. لیکن اگر کوئی دھوتی پرشاد سامنے آ جائے، کوئی گائے کا پیشاب پینے والا سامنے آ جائے، تو پھر بھائی بحیثیت مسلمان پھر یہ میری آپ کی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اب واپس بولیں بھائی نہیں مڑنا، اب پیچھے نہیں ہٹنا. پہلے تو جتنا بچ سکتے ہو بچو. وہ ایک جملہ کیا بولا جاتا ہے کہ بھائی ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. بھائی آپ کے اختلافات ہوں گے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر چھوڑ دیں، یہ سیاسی اختلافات کا موقع نہیں ہے، یہ ایک ہونے کا وقت ہے. آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پی 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 سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جے یو آئی سے تعلق رکھتے ہیں، ساری چیزیں چھوڑ دیں. اس وقت صرف ایک ہونے کا وقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. کون پٹھان ہے، کون سندھی ہے، کون بلوچی ہے، کون کس علاقے سے تعلق رکھنے والا ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. اس وقت ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں یہ جذبہ دکھانا ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ بھائی جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں. تو میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی ہمیں 2 کاموں کا اہتمام کرنا ہے. کتنے کاموں کا بھئی؟ بھئی جاگ جائیں، بس آخری چند منٹ ہیں بس، اس کے بعد پھر بات ختم ہوگی. بھئی ہمیں 2 کاموں کا اہتمام کرنا ہے. ایک تو ہمیں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ جی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. بھئی دعاؤں سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن کن کے لیے کچھ ہوتا ہے؟ جو دعا کو دعا سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ اللہ سے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے مالک سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہوں. 2-3 دعائیں ہیں، وہ میں سکھلا دوں گا آپ کو. آج سے ہی آپ حضرات نے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. ایک دعا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منقول ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ شدید حالات کا سامنا ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے. آپ میں سے اکثر حضرات کو وہ دعا یاد بھی ہوگی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ترجمہ کیا ہے اس دعا کا؟ ترجمہ: یا اللہ انا نجعلک فی نحورہم، ان دشمنوں کے مقابلے میں ہم آپ کو سامنے کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی سکھلا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو کس نے سکھلائی ہے؟ اللہ نے. اور اللہ کے نبی ہمیں سکھلا رہے ہیں کیا؟ کہ بھائی سارا مدعا اللہ دے پا دے ہو کہ اللہ میاں ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس بے شک ٹینک بھی ہیں، جدید اسلحہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن یا اللہ ہم بھروسہ ان چیزوں پر نہیں کرتے. ہم بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ اللہ آپ کی ذات پر کرتے ہیں.
اللہم انا نجعلک فی نحورہم، یا اللہ ان دشمنوں کے مقابلے میں ہم آپ کو سامنے کر دیتے ہیں، ونعوذ بک من شرورہم، اور یا اللہ ان کے شر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو بھائی ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ ہم میں سے ہر فرد اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، انشاءاللہ تو بول دو بھائی، یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جتنی آسانی ہو، پابندی کوئی نہیں ہے بھائی۔ اس وقت کوئی 400-500 لوگ ہیں، ہر نماز کے بعد اگر ہم 3 مرتبہ بھی پڑھیں تو پورے دن کی نمازوں کے بعد کتنی مرتبہ ہو جائے گی؟ 15 مرتبہ۔ تو اگر فرض کرو کہ 500 لوگ بھی اس وقت میری بات کو سن رہے ہیں تو 7500 مرتبہ ایک دن میں یہ دعا پڑھ لی صرف ہم لوگوں نے، اور صرف ہم لوگوں نے نہیں پڑھنی، آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی جا کے تلقین کرنی ہے۔ بھائی دیکھیں، میں نے پہلے یہ عرض کر دیا کہ جنگ کا نام آسان ہے، لیکن جنگ کے حالات کا سامنا کرنا کوئی آسان کام۔ انجوائمنٹ اپنی جگہ پر ہے، تفریح اپنی جگہ پر ہے، مذاق اپنی جگہ پر ہے، لیکن سنجیدگی سے بھی اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ جن علاقوں میں جنگیں ہو رہی ہیں نا، ذرا ان کے حالات بھی دیکھ لیں۔ جب دشمن آتا ہے نا، دشمن غاصب بن کر آتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ داڑھی والا ٹوپی والا ہے یا کلین شیو ہے، نہیں، اس کے لیے یہ پاکستانی ہے، اس کے لیے یہ مسلمان ہے۔ پھر اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس مسجد سے صلاۃ و سلام کی آواز آتی ہے، اس مسجد سے صلاۃ و سلام کی آواز نہیں آتی، اس کے لیے مسجد ہی ہے، اس کے لیے میں اور آپ پٹھان، سندھی، بلوچی نہیں ہیں، ہم سب کیا ہیں بھائی؟ پاکستانی ہیں۔ تو اس لیے بھائی پاکستانی بن کر سوچو۔ ایک دعا اور غزوہ احزاب کے موقع پہ، بھائی بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت، لیکن بہت ضروری بات ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دعا اور بھی سکھلائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ دعا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہم منزل الکتاب، اے کتاب کے نازل کرنے والے میرے اللہ، سریع الحساب، بہت جلدی حساب لینے والے میرے اللہ، حازم الاحزاب، گروہوں کو شکست دے دینے والے میرے اللہ، اہزمہم وزلزلہم۔ بھائی اس دعا کے بعد سب نے یکجا ہو کر آمین بولنا ہے کہ یا اللہ تو ان کو شکست فاش عطا فرما دے، یا اللہ تو ان کے قدم اکھاڑ دے۔ بھائی جذبہ اپنا ایمانی رکھو، جذبہ اپنا ایمانی رکھو کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم سے جو ہو سکے گا وہ کریں گے۔ اس وقت ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہم سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ باقی رہے بھائی میرے اور آپ کے سیاسی اختلافات، تو وہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا۔ بعض لوگ بڑا بولتے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ منافقین کو نا جہاد کے لفظ سے پیٹ میں بڑے مروڑ اٹھ رہے تھے، بھائی مفتی خود جائیں جہاد کرنے، فلاں مولوی خود جائے جہاد کرنے۔ اب کیا بولیں گے وہ؟ اب وہ منافق کیا بولیں گے؟ اب ہم یہ کہیں کہ بھائی سیاستدان جائیں جلنے، وہ کہیں گے نہیں نہیں، لڑنا کس کا کام ہے بھائی؟ بولے بھائی فوج کا کام ہے، وہ یہی کہ بولیں گے۔ لیکن جب مولوی کی باری آئے گی کہ تو مفتی جائے فتویٰ دے کر جہاد کرنے کے لیے، تو بھائی سیاستدان جائے لڑائی کرنے کے لیے بارڈر پہ جاؤ، لیکن کبھی نہیں جائے گا۔ اس لیے بھائی ان منافقین سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ بھائی یہ ہمارا وطن ہے، اللہ پاک کی نعمت ہے۔ کسی بندے نے ایک جگہ پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی، اس نے کہا جو لوگ یہ ٹامک ٹوئیاں کرتے ہیں نا کہ جی پاکستان نہ بنتا تو اچھا تھا، ہم وہاں پر ہوتے، اتنے سارے مسلمان اکٹھے ہوتے، بھائی پھر بھی تم غلام ہوتے۔ یہ جو قربانی کے دنوں میں کھابے پاڑتے ہو نا، یہ کھابے نہیں پاڑ سکتے تھے۔ ایک کٹے کا گوشت جو کھاتے ہو نا وہ نہیں کھا سکتے تھے، گائے کا گوشت جو کھاتے ہو وہ نہیں کھا سکتے تھے۔ اصول ان کے ہیں، قانون ان کے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ مجھے اس موقع پر یاد آ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی مسجد کے بننے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مسجد بنانی ہے یا نہیں بنانی، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر اس کی حفاظت ہم پر کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ انہوں نے پاکستان کو تشبیہ دی مسجد کے ساتھ، فرمایا پاکستان بننے سے پہلے تو یہ اختلاف ہو سکتا تھا کہ پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو بھائی اس کی مثال ایک مسجد کی سی ہے، اس کی حفاظت مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ اور آخری جملہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا، بھائی کسی کو اچھی لگے یہ بات تب بھی قبول کریں، نہ اچھی لگے تب بھی قبول کریں۔ بھائی جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات ہیں نا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اگر کل کلاں کو خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے نا تو میں اور آپ نہیں لڑنے کے لیے جائیں گے، میں اور آپ نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے۔ ابھی بھی وہ وہاں پر بیٹھے ہیں تو ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں،
شاپنگ مالز چلے جائیں ابھی بھی بھرے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں چلے جائیں ابھی بھی گاڑیوں کی لائنیں ہوٹلوں کے باہر لگی ہوئی ہیں۔ بھائی سیاسی اختلاف میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ موقع نہ سیاسی اختلاف کا ہے، نہ مسلکی اختلاف کا ہے، نہ مذہبی اختلاف کا ہے، نہ لسانی اختلاف کا ہے، یہ کسی بھی قسم کے اختلاف کا موقع نہیں ہے۔ اس وقت ہم سب ایک ہیں، بھائی میرے ساتھ مل کر سب ایک مرتبہ پڑھ دیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب